جو بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت دے دیتا ہے، اس کی اولاد میں برکت دے دیتا ہے، اس کے کاروبار میں برکت دے دیتا ہے۔ وظیفہ اتنا لمبا نہیں ہے، مختصر سا وظیفہ ہے، استغفر اللہ۔ کیا ہے؟ بولو، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ روزانہ پڑھا کریں، کثرت سے پڑھا کریں، اس سے مال آئے گا۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد ملے گی، جن کے کاروبار نہیں چل رہے وہ پڑھیں، برکت ہوگی، جن کی فصلیں کمزور ہیں وہ پڑھیں، برکت ہوگی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ربیع بن سبی بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک آدمی آیا، آ کے کہنے لگا امام حسن کو کہ حضرت دعا فرمائیں، سال ہو گیا ہماری بستی میں بارش نہیں ہو رہی، دعا فرمائیں ہماری بستی میں بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہو گئی، شدید قسم کا قحط آ گیا، کوئی وظیفہ عطا فرما دیں، دعا فرما دیں، کوئی وظیفہ عطا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ جا کے کثرت کے ساتھ استغفار پڑھا کرو۔ وہ ابھی اٹھ کے گیا تھا کہ دوسرا آدمی آ گیا، آ کے کہنے لگا حضرت میرے لیے دعا فرمائیں، غربت بہت ہے۔ آپ نے فرمایا جا جا کے کثرت کے ساتھ استغفار پڑھا کر۔ ابھی وہ گیا ہی تھا کہ ایک آدمی آ گیا، کہنے لگا حضرت میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کر۔ ابھی وہ تیسرا بندہ گیا ہی تھا کہ چوتھا آدمی آ گیا، آگے کہنے لگا حضرت دعا فرمائیں اللہ میرے باغ میں برکت دے۔ آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کر۔ ربیع بن سبی جو قریب بیٹھے تھے وہ کہنے لگے حضرت سمجھ نہیں آئی بات کی، مختلف مسائل تھے، مختلف باتیں تھی، وظیفہ ایک ہی۔ آپ نے فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ پڑھ سورہ نوح۔ سورہ نوح میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم استغفار کرو گے، معافی مانگو گے، توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر بارش بھی برسائے گا، تمہیں مال بھی دے گا، تمہیں بیٹے بھی دے گا، اور تمہارے لیے باغ بھی لگ جائیں گے۔ تو یہ وظیفہ ہے استغفار کا، اس کو کثرت کے ساتھ کیا کریں، اللہ سے ہر وقت معافی مانگتے رہا کریں، اس کی بارگاہ میں التجا کرتے رہا کریں، ڈرتے رہا کریں۔ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یار مصائب ہیں، تو اس کی ایک بنیادی وجہ جو ہے نا مصائب کی، وہ ہمارے ہاتھوں کے کرتوت بھی ہیں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو تم پر مصائب آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں نا، یہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہے، یہ گناہوں کی وجہ سے آتا ہے۔ توبہ استغفار کرو، توبہ استغفار کیا کرو، کثرت کے ساتھ توبہ استغفار، اللہ سے معافی مانگو۔ اگر آپ بیمار ہیں تو یہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے کہیں غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، جرم ہو گیا، اب معافی مانگو۔ مال میں کمی آ گئی، سمجھو کہیں خطا ہو گئی، معافی مانگو۔ بعض اوقات نہ چاہنے کے باوجود بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان سے، انسان کہتا ہے میں بڑا پاک باز ہوں، میں بڑا صاف ہوں، میرا نظریہ، میری سوچ، میری فکر، میرے خیال، میرے تصورات بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ ہے میرے خیالات، مگر بعض اوقات نہ چاہنے کے باوجود بھی خیالات میں خلل آ جاتا ہے۔